بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم احمد، CCU سیکنڈری سکول کوٹدو، اردو کے حوالے سے کلاس 9 دوسری ٹرم ہم نے شروع کی تھی، تو حصہ نظم میں سے دوسری نظم جس کے شاعر ہیں امیر مینائی، نظم نعت لکھی انہوں نے، تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف کریں گے۔ شاعر کا نام امیر مینائی اور ان کی پیدائش 1832 میں شاہ عود کے دور میں ہوئی، لکھنؤ میں۔ والد کا نام مولوی کرم محمد، جو مخدوم مینا شاہ لکھنوی کے آل میں سے تھے۔ ابتدائی تعلیم امیر مینائی کی مفتی سعد الارام پوری سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم کو مکمل علماء فرنگی محل کے مدرسے میں کی، اور اپنی شاعری کی اصلاح منشی مظفر علی اسیر سے کرائی۔ 20 سال کی عمر میں نواب واجد علی خان نے انہیں اپنے دربار میں بلوایا اور ان کا کلام سنا، اور امیر مینائی تقریباً 42 سال نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے۔ امیر مینائی کو قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مختلف شاعری پر طبع آزمائی کی، اور زیادہ تر ان کی شاعری غزل اور نعت میں ہے۔ ان کی تصانیف ہیں، 2 عشقیہ دیوان ہیں، میرات الغیب، صنم خانہ عشق، اور نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاعروں کا تذکرہ انتخاب یادگار، اور ناتمام لغت جو ان کا امیر اللغات کے نام سے مشہور ہے۔ تو نظم کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر، یہاں شاعر کہتے ہیں: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ کچھ الفاظ ہیں۔ صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ یہاں اس شعر میں شاعر امیر مینائی صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں: اے ہوا، تو بہت ہی خوبصورت اور ٹھنڈی ہوا، جب ہی میں تجھے سونگھتا ہوں، جب ہی تو چلتی ہے، ادھر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مدینے سے ہو کر آئی ہے، کیونکہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات سے محبت اور عقیدت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسے کسی سے محبت ہو تو اس کے وطن سے، اس کے در و دیوار سے، اور اس کے ماحول، وہاں کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مدینہ شہر سے ہے۔ تو مدینہ کی جو بھی چیزیں ہیں، وہاں کی ہوا ہے، وہاں کا ماحول ہے، وہاں کے حجر شجر، درخت، پتے، پھول، اور وہاں کے پہاڑ، وہاں کی مٹی، وہاں کی جو بھی چیز ہے، مجھے اس ہر ایک چیز سے محبت ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ببرکات سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ اللہ رب العزت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انسانوں سے بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کی ہر ایک چیز سے محبت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، وہاں کی جو ہوا آتی ہے، وہاں کی جو ہوا چلتی ہے، تو مجھے اس ہوا سے محبت ہے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا وہاں سے ہو کر آ رہی ہے۔
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا ثبوت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے، اس لیے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ ہوا وہاں سے ہو کر آ رہی ہے۔ دوسرا شعر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے، حسرت آرزو تمنا خواہش۔ دوسرے شعر میں شاعر امیر میں نئی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے در پر جیتا رہوں، وہیں میں اپنی زندگی گزاروں، اور جب میرا آخری وقت ہو تو اس وقت بھی میں روضہ رسول اللہ کے سامنے ہوں، کیونکہ ایک محب اپنے محبوب کو ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی تمنا، اس کی خواہش یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے در پر ہی پڑا رہوں، چاہے مجھے کچھ کھانے پینے کو ملے یا نہ ملے، حالات جس طرح کے بھی ہوں، مجھ سے محبوب کا در نہ چھوٹے۔ اور یہاں شاعر امیر میں نئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے سامنے بالکل پڑا رہوں، اور جب میرا آخری وقت ہو تو اس وقت گنبد خضرا میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میری روح پرواز کر جائے، کیونکہ ایک محب جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے دل میں محبوب کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح امیر میں نئی کے ساتھ بھی یہی حال ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دوں، اور جب میرا آخری وقت ہو تو اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا موجود ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کر دیا۔ اور وہاں ہر ایک چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے نبی بن کر آئے ہیں، حتیٰ کہ حجر ہے، شجر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، پرند ہیں، چرند ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے۔ آپ کے حکم سے کنکر بھی بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری نشانی اس کی، دوسرا ثبوت اس کا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری ایک شیر نے اٹھا لی تو آپ کے حکم پر اس شیر نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری واپس کر دی، کیونکہ اس شیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور وہ آپ کے حکم کو کیوں نہ مانتا، اس نے آپ کے حکم پر لبیک کہا اور بکری واپس کر دی۔ تو اسی طرح اور کافی ساری جو ہے مثالیں ہیں جو مختلف چیزوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ثبوت دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے لیے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے امیر میں نئی کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں اپنی ساری زندگی وہیں روضہ رسول اللہ پر گزار دوں، اور جب میرا آخری وقت ہو تو میرا آخری جب وقت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول اللہ میرے سامنے ہو اور میری روح پرواز کر جائے اور میرا مدفن بھی وہیں بنے۔ تیسرا شعر، جیوں سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے،
یہاں اس شعر میں شاعر امیر منئی کہتے ہیں کہ دنیا میں جس چیز نے بھی ذکر کیا ہے اس نے آپ کا ذکر ضرور کیا ہے. ہر ایک چیز کے منہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت اور حیوانیت، چرند پرند اور ساری چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور ہر ایک چیز اپنے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہے. اور اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ بے شک میں خود اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات پر درود و سلام پڑھا کرو. اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے جو بھی، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے تم میں سے جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اس بندے پر متوجہ ہوں گی، 10 رحمتیں اللہ رب العزت اس پر نازل فرمائیں گی. تو اسی لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے حد احسانات ہیں. ہم ان احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، کم از کم اتنا تو ضرور کرنا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ درود و سلام پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرور کرتی ہیں. ہر ایک چیز اپنی اپنی زبان میں، چاہے وہ طوطی ہو، بلبل ہو، مختلف پرند ہیں، مختلف چرند ہیں، حتیٰ کہ حشرات ہیں، مختلف جو چیزیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ضرور کرتی ہیں. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری شیر نے جب چرا لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس شیر نے وہ بکری واپس کر دی، کیونکہ اس شیر کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. وہ اس محبت کا اظہار اسی طرح کر رہا تھا کہ آپ کے حکم کی فرما برداری کر رہا تھا. حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے وہ بکری واپس کر دی. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے امیر منئی کہتے ہیں کیوں نہ اس طرح کرتے، کیونکہ یہ ساری چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت ہے. یہی محبت کا اظہار اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جیسے انسانوں کو محبت ہے. انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کر کے دکھایا تو وہ سارے کے سارے انسان جو اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں گے تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو بیٹا امید ہے کہ آپ نے بہتر طریقے سے اس کو سنا ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ اس کو تیار کریں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.